راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان، مدنی چینل ہے اور ہم پروگرام ایک نیا دن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ایک موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے عیب چھپائیں۔ آج کے اس پروگرام میں مبلغین دعوت اسلامی جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان میں بزرگ مبلغ ہمارے ساتھ ہاشم عطاری بھائی، شاہد عطاری بھائی اور عرفان عطاری بھائی، نعت خواں محفوظ عطاری بھائی۔ انشاءاللہ پروگرام میں نعت کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے محفوظ بھائی سے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، سو ہزار گچ کے ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ مجھ کو بھی کاش جلوائے قدرہ دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے قدرہ دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے حضرا دکھائی دے۔ جاگو تو صرف، جاگو تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، اور سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے۔ کچھ ایسا کر کہ میرے گردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر کہ میرے گردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، یا رب ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، اور وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ
کرو نیک کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، یا رب انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سر، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سر، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سر، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کرے دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ اللہم آمین۔ ہمارے محفوظ بھائی ہمیں نعت سنا رہے تھے، قلوب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے منور فرما رہے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے، پروگرام ہے ایک نیا دن، اس میں مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ وہ موضوع ہے عیب چھپائیں۔ انسان کئی اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری برائیاں اور خامیاں ایسی ہیں جو چھپی رہتی ہیں، لیکن کچھ برائیاں اور خامیاں لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کی طبیعت میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مکھی کی مانند ہوتے ہیں، کہ جس طرح مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر زخم کی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے، ایسے ہی کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی برائیوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ برائیاں ان کے ہاتھ آ جائیں تو پھر لوگوں کو بتانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اس شخص کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور جو لوگ عیبوں کو چھپاتے ہیں ان کو پسند بھی فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی طبیعت میں بڑی عجیب کیفیت ہے کہ لوگ دوسروں کے عیوب کو چھپانے سے دور رہتے ہیں،
اور بلکہ ظاہر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی موضوع پر مبلغین سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ لوگوں کے عیب چھپانے کا اجر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، دنیا میں آدمی کو کیا ملتا ہے، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ عیب نہیں چھپاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے۔ آئیے مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس میں پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ہاشم اتاری بھائی۔ انشاءاللہ ہاشم بھائی سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ عیب چھپانے کی اہمیت کیوں ہے اور کیا اس کے فضائل ہیں۔ ہاشم بھائی کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ عرفان بھائی، مسلمان ہونا ہی بہت بڑی سعادت ہے، بے شک۔ اور جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا، اس کی بڑی عزت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اس کا جان، مال، عزت، آبرو، اہل و عیال سب کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے سلسلے میں جو اسلام نے رہنمائی کی، جتنی اہمیت بیان کی، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اور مسلمان کی عزت و آبرو کی بڑی اہمیت ہے۔ جو کسی کے پوشیدہ عیوب کو بلا مصلحت شرعی مطلب کہ ظاہر کرتا ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، دراصل وہ اس کو ذلیل رسوا کرتا ہے، نتیجتاً وہ دوسروں کی نظروں کے سامنے گر جاتا ہے اور شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمان کسی کے نظروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو، اس کی بے عزتی کی جائے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، یعنی اس کا عیب چھپائے، تو اللہ پاک قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیق کی شرح میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا حیادار ہے، وہ پوشیدہ طور پر کوئی نامناسب حرکت وہ کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور اس کو عام کرنا یہ شریعت کو گوارا نہیں ہے، بلکہ اکیلے میں اس کی اصلاح کی جائے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کا ایک بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص پوشیدہ طور پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کر رہا ہے، یا مطلب ہے کہ ایسے غلط کام کر رہا ہے جو معاشرے میں زیادہ برائیاں پھیلائیں گے، تو پھر تو مطلب ہے کہ اس کو آپ ظاہر کریں۔ لیکن اگر اس کا ایسا عیب ہے جو اسی کی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے اور مطلب ہے کہ کسی کو نقصان نہیں، تو ہمیں اس کو چھپانا چاہیے۔ اور گویا کہ مفتی صاحب ہمیں اس بات کی رہنمائی دے رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص نیک وکار ہے، اچھا آدمی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ ایسا کوئی فعل کر بیٹھتا ہے اور پوشیدہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم نے بھی اس کو چھپانا ہی ہے۔ اور جہاں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس کی اصلاح کا سامان ہونا چاہیے، تو وہاں پوشیدہ ہی اصلاح کی جائے، نہ کہ لوگوں کے سامنے کی جائے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح اکیلے میں کرو، اگر سامنے کرو گے تو اس کو بے باک کر دو گے، خراب کر دو گے اس کو۔ تو ہمیں مفتی صاحب نے یہی بات سمجھائی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ بھئی ایسا عیب ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہونا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ظاہر بھی کر دیں۔ اب کوئی آدمی دھوکہ باز ہے، یا اللہ نہ کرے کہ لوگوں کے پیسے لے کے کھا جاتا ہے، ادھار دیتا ہی نہیں ہے، اور یہ مسلسل اس کا عمل ہے جس سے وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو ایسا کوئی عمل جس سے مسلمان تکلیف میں آتے ہوں تو اس کا ظاہر کرنا ضروری ہو گیا۔ لیکن ایسا کوئی عیب ہے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس کو دبایا جائے کہ یار اگر وہ کرتا ہے تو آپ مت کہو، کلام نہیں کرو، تو اس کو سمجھایا جائے۔ مزید اس کے بارے میں کچھ روایات۔ اچھا، عیب پوشی کرنا ہے نا، یہ مطلب کم اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، بلکہ اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپائے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو نکال کر اس کی جان بچا لی۔ سبحان اللہ۔ زمانے جاہلیت میں بچیوں کو خاص کر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اس کو اتنی بڑی فضیلت ملے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ نہ کرنا اور اس کے عیب کو چھپانے کے بارے میں کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے۔
لیکن اتنی تاکید کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں تو بس یہ حال ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا یہ عیب ہے، اس کا یہ گناہ ہے۔ 4 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کسی نہ کسی کی برائی تو وہ ضرور بیان کریں گے۔ آپ تو ہاشم بھائی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پتہ چلنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں تو یہ کیفیت ہو گئی ہے، پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کون کر کیا رہا ہے، ٹومے پڑتے ہیں، جستجو ہے اس بات کی کہ لوگوں کی برائیاں معلوم ہو۔ اچھا پھر برائی معلوم کرنے کے بعد اس کو عرفان بھائی بیان کیا جاتا ہے، برائی کو کہیں نہ کہیں بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا بیان کرتے ہیں تو ہمارا معاشرے کا انداز ہم نے یہ دیکھا لوگوں کا کہ اگر کوئی شخص برائی بیان کر رہا ہے تو یہ اس کی برائی بیان نہیں کرتا ہے، لیکن الفاظ ضرور ساتھ لگاتا ہے، ارے بھائی ہمیں بھی سب پتہ ہے، آپ کو تو یہ پتہ ہے، مجھے تو وہ پتہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، یوں کہہ کے وہ بات کو آگے، یعنی کہ اس آدمی کی اس نے غیبت کی اور کئی دروازے کھول کر چلا گیا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کی چوری کا عیب بیان کر رہا تھا اور آپ نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو آپ کون کون سے دروازے برائیوں کے کھلیں گے ذہن میں۔ تو شاید میں اس متعلق وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے عیب جوئی میں جا کر پڑتا ہے، کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں جس سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ اس سے بچ سکیں کہ ہم مسلمان بھائی کے عیب، یہ ہم نے دیکھا معاشرے میں بہت بڑا عجیب انداز ہو گیا ہے، جو ابھی ہاشم بھائی نے بھی گفتگو، 4 آدمی جہاں بیٹھتے ہیں نا وہاں غیبت، بہتان، عیب جوئی، اور پھر خاص طور پر اب تو یہ معاشرے کا انداز ہے کہ اگر وہ کسی کی برائی آدمی بیان نہ بھی کرے نا، یوں کہتے ہیں ہاں بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، جانتا میں بھی سب کچھ ہوں، تو آپ کو یوں کرنا چاہیے یار مسلمان ہے، چھوڑو یار اس کے عیب بیان نہیں کرو، جانتا سب کچھ ہوں۔ پھر ایک آگے جملہ بڑھائے گا، آگے تو بولے گا یار ہم کو تو وہ کچھ پتہ ہے جو تم کو بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ ایک عجیب کیفیت۔ جی شاہد بھائی۔ لوگوں کے عیب اور برائی بیان کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر جس کو لیا جا سکتا ہے وہ ناراضگی اور غصہ، کسی شخص کے اوپر غصے کا اظہار ہو جانا یا اس سے ناراضگی کا اظہار ہو جانا۔ شاہد بھائی آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ ہے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بڑی غور سے سننا چاہیے کہ آخر عیب کس وجوہات سے بیان کیے جاتے ہیں، اور ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہمارے عیب بیان کیے جائیں۔ اس میں ایک آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جب آدمی کو کسی پر غصہ آ جائے تو لازمی بات ہے جس سے ناراضگی ہو جائے، غصہ آ جائے تو وہ اس کی برائی بیان کرتا ہے۔ آگے مزید یہ مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنیں کہ غصہ اور ناراضگی یہ بہت اہم ترین وجہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ شخص جس سے پہلے ہم اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے کسی بھی سبب سے ہماری ناراضگی ہو جائے تو پھر اب ہم جبکہ اس سے پہلے اس کے خوبیوں کے قصیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ناراضگی کے بعد ہم جو ہے نا اس کے عیوب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس انداز پر عیب بیان کرتے ہیں کہ جو عیب اس میں نہیں ہوتا اس کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یقیناً بہتان کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور غیبتوں کا سلسلہ تو بہرحال کھلتا ہی کھلتا ہے۔ تو دوسری وجہ جو ہے وہ غرور و تکبر، یعنی غرور، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، اپنے آپ کو بہتر تصور کرنا اور سامنے والے کو نیچا اور کمتر تصور کرنا، یہ جو بری خصلت ہے اس کی وجہ سے بھی برائیاں جو ہے نا لوگ بیان کر رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں گے اور سامنے والے کو جو ہے کمتر لے کے آئیں گے، اس کے بیانات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات پر فخر کرنا کہ یار میں تو ماں بدولت تو اس طرح کی عبادات کرتا ہوں، اتنی ریاضتیں کر رہا ہوتا ہوں، نوافل، اور میرا بیان کا انداز اس طرح کا ہے۔ اگر سامنے والے کسی نے بیان کرنے کی کوشش کی اور کچھ مختصر سی اگر کوئی غلطی پائی گئی تو اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ یعنی آدمی عبادت کر کر بھی آزمائش میں آ سکتا ہے کہ اگر اس انداز سے آ جائے کہ یار میں تو رات بھر عبادت کرتا ہوں اور یہ شخص نہیں کرتا، تو یوں بھی جو ہے وہ آدمی آزمائش میں آ سکتا ہے۔ پھر اس کے عیب بیان کرنا، عبادت میں اگر آدمی کو تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے کہ یار میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، تو وہ پھر برائی کی طرف نہ چلا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی آئیے۔ جی اس میں مزید یہ کہ عرفان بھائی یہ بری صحبت کا ہونا، اگر ہم بری صحبت کے بیٹھنے والے ہوں گے کہ جہاں پر مختلف اقسام کے لوگوں کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، پھپتیاں کسی جا رہی ہوتی ہیں، تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ ہماری بھی وہی عادت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں محسوس ہوگا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم بولنے سے پہلے سوچنے کا ذہن بنا لیں گے۔ یعنی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ کہیں کسی مسلمان کے عیب کو بیان تو نہیں کر رہی ہے،
یا کسی مسلمان پہ بہتان تو نہیں لگا رہی ہے، یا کسی کی دل آزاری کا سلسلہ تو نہیں ہو رہا ہے. یعنی اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی. بے شک. اچھا، اس کے علاوہ حسد اور بغض بھی ہوتا ہے. اللہ. یعنی اگر کسی شخص سے میں حسد کرتا ہوں تو اب اس کی اچھائی بھی مجھے عیب نظر آتا ہے. تو اس لیے حسد اور بغض سے بھی بچنے کے لیے اسلام نے بڑا زور دیا ہے. اسی طرح اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے کے عیب کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب محفل میں کسی کی برائی ہو تو ہم کہنے والے کی خدمت میں درخواست کریں کہ وہ برائی بیان نہ کرے. اگر ہمارے اندر اس بات کی طاقت نہ ہو تو اس محفل سے کنارہ کش ہو جائے. فی زمانہ شاہد بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بھائی کوئی کسی کی برائی بیان کرو اور آپ اس کو روک دیں، تو یہ بڑی آزمائش والی گھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ علم نہیں ہے اور کسی کے عیب کھولنے کے نقصانات نہیں پتہ، دنیاوی اور اخروی نقصانات جو ہیں، جس کی وجہ سے آدمی اس طرح کی غلطیاں کر جاتا ہے. اچھا، ان کو روکا جائے نا جی 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 تو پھر جواب کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ سچ تو کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں جی جی ارے تم سچ کہہ رہے ہو لیکن کہہ کیا رہے ہو، اور اس کے سامنے کہہ کر تم دل آزاری کرو گے. اصل میں نقصانات کی طرف نظر نہیں نہیں ہے. ہوتی. بالکل جیسے کہ بہت پیارا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے وہ حاکم وقت آ رہے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ، شاہانہ اور دبدبے کے ساتھ. آپ اس کے آگے کھڑے ہو گئے، اس کی سواری کے آگے. اللہ. غصہ آ گیا، تم جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ آپ نے جواب دیا ہاں جانتا ہوں. گندے نطفے سے پیدا ہوئے، پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو اور تمہارا انجام مردار ہے. اللہ. یہ سن کے اس کے چوٹ لگی، خاموش ہو گیا اور نیچے اتر کے توبہ وغیرہ کی اور چل پڑا. یعنی انسان اس بات پہ غور کرے، میں غصہ کر رہا ہوں، میں تکبر کر رہا ہوں، اپنی عبادت پہ میں بہت ناز کر رہا ہوں، تو یہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں کرتا ہوں. لیکن انسان اپنے انجام پہ غور کرے کہ ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا ہے، تو وہ پھر رک سکتا ہے ان برائیوں سے. عرفان بھائی کچھ فضائل بھی بیان فرمائیں. اللہ پاک مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے کہ دنیا میں بھی چھپا رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے عیوب چھپائے ہی رکھے گا. تو اس متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ دین اسلام جو ایک خوبیوں کا مرکز ہے، اس میں ایک بہترین صفت جو ہے مسلمانوں کو عیوب چھپانا ہے. اور عیوب چھپانے کا جو خلاف ہے وہ ہے عیب جوئی. تو عیب جوئی کرنے سے ظاہر ہے دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے، حسد بھی پیدا ہوتا ہے اور اس طرح دوسرے برائیاں بھی جنم لیتی ہیں. لیکن اگر عیب چھپایا جائے تو اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور اطمینان و اعتماد کی فضا بھی قائم ہوتی ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سے جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کے عیوب چھپاؤ، جس طرح سے تمہاری خواہش و آرزو ہوتی ہے کہ اللہ پاک تمہارے عیوب کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے عیوب چھپاتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی آپ نے یہی نصیحتیں فرمائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اللہ. اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ پاک اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو اللہ پاک قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا. عرفان بھائی یہ عیوب چھپانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر کوئی ایسی کمی ہے یا کوئی ایسا نقص ہے اس کو جو ہے چھپایا جائے. لیکن نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہی ہے کہ اس کو اکیلے میں سمجھایا جائے تاکہ وہ اپنے عیب سے آگاہ بھی رہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے. ہمارے اسلام کے جو عظیم رہنما ہوتے تھے، اعلیٰ جو حکام جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، ان کو بھی یہ نصیحتیں کرتے تھے کہ لوگوں کے عیوب چھپائیں. اس حوالے سے ایک روایت بیان کرتا ہوں. امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خط میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں معاشرے میں عوام کے اندر بہت سے عیوب پائے جاتے ہیں
جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے تم انہیں ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اللہ کریم خود پوشیدہ امور کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ، تاکہ اللہ پاک تمہارے عیوب کو، جس کے بارے میں تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا۔ سبحان تو اخلاقی برائیوں میں سے جو برائی ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عیوب سے غافل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ اپنے عیوب کو تلاش کیا جائے، لوگوں کے عیب تلاش نہ کیے جائے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہوتے تھے، ان کی یہی جستجو ہوتی تھی کہ ہمارے اندر جو عیب ہیں اس کو مطلب یہ کہ دور کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں عرفان بھائی اس کا کچھ الٹ ہے نا، ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کے عیوب میں مشغول رہتے ہیں، وہ چاہے اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عیب کسی بھی طرح کا اس کے سر، ہم اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب لگ پتہ جائے کہ بھائی یوں ہو گیا تو پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت آپ نے بیان کی کتنی پیاری ہے کہ کئی ایسے عیب ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اچھا ہم یہی کرتے ہیں، جو چھپا ہوا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ اچھا وہ سب سے پہلے میں لایا، یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ بھائی سب سے پہلے مجھے پتہ چل گئی یہ بات۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عجب انداز ہے۔ اور اب پھر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی شخص کی ذرا سی برائی پتہ چلتی ہے تو منٹوں میں یوں سمجھیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو عیوب چھپانے چاہیے۔ وہ فرامین مصطفیٰ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عیب چھپانے والوں کے لیے خوشخبریاں دی ہیں، ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کے عیب چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرنے کے سبب اس سے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ کتنا زبردست انعام ہے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائیں، پردہ پوشی کریں تو انشاءاللہ عز و جل داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان باتوں کو سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے، انشاءاللہ معاشرے میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے عیوب چھپانے لگ جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو معاشرہ سنتوں کا گہوارہ ہو جائے گا۔ تو ہاشم بھائی کچھ مزید اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ نارملی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کی بات مجھے پتہ چلے اور میں لوگوں کو بیان کروں۔ یا سب سے پہلے اس نے بتایا اس کے بارے میں، جیسا آپ نے کہا سوشل میڈیا لے لیں یا کسی طریقے سے پھیلانا، یہ حرکت صحیح نہیں ہے، اور اسلام کو یہ پسند بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کو اچھالیں یا اس کو دوسروں کے سامنے مطلب ظاہر کریں یا اس کی تجسس میں رہیں۔ بلکہ میرے ذہن میں بہت پیارا واقعہ آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ ایک جگہ پہ مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا، تو حواریوں میں کسی نے کہا کہ کتنا مرا ہوا کتا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس کے دانت کیسے چمک رہے ہیں۔ اللہ، یہاں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ کسی کے عیب کو اس طرح چھپاؤ کہ اس کی خوبیوں کی طرف ہی نظر پڑے۔ مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے، شہید مسجد میں امیر سنت عصر سے مغرب ملاقات فرمایا کرتے تھے، ہم حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک بار کسی اسلام بھائی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، ہم بھی موجود تھے۔ جب امیر سنت باہر نکلیں گے تو اتنا پتہ چلا کہ اس کو سمجھانے کے لیے جا رہے تھے، ہم بھی باہر نکل آئے تو ہمیں دیکھ کر فرمایا قرآن پاک میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اللہ، یہاں ہمیں سمجھا دیا کہ ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اس اسلام بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہم اس کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو تم کیوں ہمارے ساتھ آ رہے ہو؟ حضرت امام اعظم، ہم مطلب کروڑوں حنفیوں کے امام، مطلب بڑے شان و شوکت والے تھے، با کرامت تھے، آپ کی عبادت، آپ کی علمیت کا ڈنکا بجتا تھا، اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کشف کی نعمت سے نوازا تھا۔ یعنی لوگ وضو کرتے آپ پہچان لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں وضو خانے پہ وضو کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ وضو کرنے لگا، آپ نے وضو سے ٹپکتے ہوئے قطرے دیکھے اور فرمایا اے شخص ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر۔ آپ کو پتہ چل گیا، اس نے کہا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔
پھر ایک اور شخص آیا، وہ وضو کرنے لگا، آپ نے فرمایا بھائی بدکاری اور زنا سے توبہ کر، اللہ قطرے میں آپ نے پہچان لیا۔ اور پھر تیسرا شخص آیا تو آپ نے اس کے وضو کے قطروں کو دیکھا اور فرمایا کہ بھائی شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اچھا آپ نے یہ فرما دیا، لیکن امام اعظم ہے، آپ کو احساس ہوا مجھے یہ جو کشف کی نعمت ملی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے میرے سامنے لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا کریم یہ نعمت مجھ سے لے لے تاکہ میرے سامنے لوگوں کے عیب ظاہر نہ ہو۔ اتنے بڑے امام، اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں کہ جو امام اعظم کو مانتے ہیں، آپ سے محبت کے، وہ کروڑوں لوگ ہیں، مطلب پوری دنیا میں حنفی پھیلے ہوئے ہیں، ان کو مانتے ہیں لیکن عمل ان کے خلاف ہے۔ یہاں امام اعظم کشف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ مجھ سے واپس لے لے، اور یہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ایب ہاتھ میں آنا چاہیے، بس فوراً اچھالو اس کو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز کیا ہے، ہمارے لیے کتنی زبردست تعلیم ہے کہ ہم تو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، وہاں تو ظاہر ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو نعمت دے دی ہے نا، یہ بڑی آزمائشی ہے کہ لوگوں کے عیب مجھ پہ کھل رہے ہیں، بڑی آزمائشی ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ نعمت دور کر دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیوب کی ٹو میں نہ پڑیں، اور اگر اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کا عیب ہمیں پتہ بھی چل جائے نا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے، جنت پانے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ اس عیب کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ مسلمانوں کے عیب اچھالنا یہ کتنا نقصان کا سبب ہے شاہد بھائی، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے جس سے ہم اس بات سے بچ سکیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ مسلمانوں کے عیب اچھالنا یہ انتہائی مذموم فعل ہے، اور اس کی اسلام نے بڑی مذمت فرمائی ہے۔ اور لیکن بدقسمتی ہے عرفان بھائی، ہم جس معاشرے میں اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ ہم ابھی سنا کہ جو ہے نا ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کسی طرح عیب پتہ چل جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ہمیں اگر کسی کا عیب بتائے تو ہم اس کو سننے سے انکار کر دیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹو لگا رہے ہیں، باقاعدہ اس کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اس کے عیب مجھے پتہ چل جائیں تو میں اس کا مذاق اڑا سکوں یا اس کے معاملات میں تھوڑا سا 19-20 بات کر سکوں۔ یاد رکھیے کہ بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر کسی بھی مسلمان کا عیب معلوم کرنا یا اچھالنا یہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں خدائے ستار نے دوسروں کے اندر برائیوں کو تلاش کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اس کی تفصیل میں صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو، جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ مزید فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے گمان سے بچو، یعنی بدگمان سے۔ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، یعنی ان کے عیب بیان نہ کرو، اور ان کے ساتھ لالچ و حسد اور بغض و بے دردی نہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بھائی بنے رہو، جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، یعنی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی بے قدری نہ کرے۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک سینہ بے کینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو اب آپ سن لیجئے کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہمارے کو مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور یقیناً جو صاحب تقوی ہوتے ہیں وہ ان تمام امور سے دور نظر آتے ہیں، وہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے، بلکہ اچھائیاں بیان کرنے کو زیادہ اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتے ہیں، اور اچھائیاں بیان بھی کرنی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں مزید روایت ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے، زبان سے ایمان لانے کا اقرار کیا
اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا. اللہ. یعنی کتنی سخت وعید یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا، اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو. اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے یعنی اسے ظاہر کر دے گا، اللہ. اور جس کی اللہ رب العالمین ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کرے گا، اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو. یعنی اگرچہ بالکل چھپ کے بھی کوئی گناہ کر رہا ہوگا، تو جو مسلمانوں کے عیوب کو ظاہر کیا کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کی اپنی بھی بے عزتی کا سامان ہو جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کی عیب بیان نہیں کریں، کسی اس پہ پڑھیں ہی نہیں. مطلب اول تو کوئی ہمارے کو سامنے کوئی بیان کرے تو ہم اس کو روک دیں کسی انداز سے، موضوع کو کسی اور طرف لے جائیں، کسی اور انداز سے اس کو روکنے کی کوشش کر دیں. بالکل شاہد بھائی، آپ نے جو گفتگو کی اس میں ایک بہت اہم بات ہمیں یہ بتائی کہ اگر ہم لوگوں کے عیب بیان کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمارے عیب لوگوں پر کھول دے گا. ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس بات کو بہت اچھے انداز سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آج ہم کسی کے عیب بیان کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک بھی ہمارے لوگوں پر عیب کو ظاہر کر دے گا. یقیناً جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کا عیب ظاہر کرتے ہیں تو معاشرے میں وہ بدنام ہوتا ہے، ذلت کے مقام پر آ جاتا ہے، اور اگر اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو یقیناً ہم پھنس جائیں گے، ہمارے لیے آزمائش ہو جائے گی. حکمہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، کسی کو اس کے عیب پر آر نہ دلا، کیونکہ ڈر ہے کہ اللہ پاک اسے عافیت دے کر تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے. یعنی کہ اللہ پاک اس کو تو محفوظ فرما دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برائی میں تم مبتلا ہو جاؤ جس برائی کی آر تم اپنے مسلمان بھائی کو دلا رہے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے عیب جوئی سے بچیں، عیبوں کو چھپائیں. انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی. عیب چھپانے کا سب سے بہترین انداز کیا ہو کہ جس سے ہم جو ہے وہ یہ بات سیکھیں عرفان بھائی کہ ہم مسلمانوں کا عیب چھپا سکیں. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، کہ جب اپنے عیبوں پر نظر ہوگی تو وہ دوسرے کے عیب ڈھونڈنے نہیں لگے. اور بالفرض اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عیب کو چھپائے. تو انشاءاللہ الکریم اس کا بڑا فائدہ بھی ہوگا اور آخرت میں ثواب کا بھی حقدار وہ بنے گا. اور عقل مندی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دوسرے کا عیب بیان کرنے کا جی بھی چاہے، لیکن اس وقت وہ اپنے عیوب پر نظر رکھے اور اس سے دور رہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا. اللہ. اور اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتوں اور برائیوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں پر نظر رکھے. اللہ. ظاہر ہے وہ اپنی خامیوں پر نظر رکھے گا تو وہ یہی چاہے گا کہ میری خامی کسی پر ظاہر نہ ہو. تو جب یہ توجہ اس کی ہو جائے گی تو پھر یہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب بیان کرنے والی خصلت ہے نا، اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا. اس میں عرفان بھائی یہ بھی ہے نا کہ جب آدمی اپنے عیوب میں مشغول ہو جائے گا، کہ بھائی اس بات میں مشغول ہو جائے گا کہ اپنے عیوب کی اصلاح میں لگ جائے گا، تو پھر دوسروں کے عیوب دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں رہے گا، اور اس طرح یہ اس برائی سے بچ جائے گا. مزید ارشاد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا. اللہ. جب اپنی برائیاں یاد رہیں گی تو اپنی ساتھی کی جو برائی ہے اس سے ہم دور ہو جائیں گے. دور ہو جائے. یہ بات بالکل درست ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک عجیب انداز ہے نا کہ ہم کسی کی برائی بیان نہیں بھی کرتے نا تو کم از کم برائی سننے والوں میں تو شامل ہے نا. ہم نے دیکھا لوگوں کی طرف اگر آپ کہیں کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ اگر کوئی آ کر کوئی بات کہتا ہے، کسی کا عیب بیان کرتا ہے، تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں بلکہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. کسی دانا کے پاس کسی شخص نے آ کر کسی مسلمان کی برائی کی، تو اس غیبت کی، تو اس نے کہا کہ پہلی تو یہ کہ تو نے میرے فارغ دل کو کسی کی غیبت میں مشغول کر دیا.
یقیناً جب تو نے اس کی برائی بیان کی تو میرے سامنے اور بھی چیزیں اس کی کھلنے لگیں. تو پہلی تو یہ کہ تو نے آ کر جب مسلمان کی غیبت کی تو میرے فارغ دل کو تو نے جو ہے وہ برائی میں مشغول کر دیا. تو ہمیں چاہیے یہی کہ اگر کہیں اللہ نہ کرے یا کہیں کوئی مسلمان بھائی آ کر اس پر اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں. یہ احترام مسلم بھی بہت اہم چیز ہے. لیکن آپ اور ہم دیکھیں کہ ہم غور کریں کہ ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر عیب لگانے میں کوئی عار ہی نہیں کرتے نا, اس کی برائی کو فوراً بیان کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں, ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. زبردست ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی ایمان کی حقیقت بھی کو نہیں پہنچ رہا. اگر مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کا اس کا ذہن ہے نا تو یہ جان لے کہ مجھے ایمان کی حلاوت ہے, جو ایمان کی مٹھاس ہے وہ پائے گا نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عیوب تلاش کرنا تک نہ کر دو. جو عیوب یعنی کہ جو عیب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح شروع کر دو. جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول رکھے گی اور اللہ کے نزدیک ایسا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو ہمیں مدنی چینل کے ناظرین چاہیے یہی کہ ہم لوگوں کے عیوب میں مشغول نہ ہوں, ان کی ٹو میں نہ پڑیں. اور اگر ہمیں ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے خسارہ ہے, آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی کئی طرح کے مسائل, مسلمانوں کی برائیاں, مسلمان بھائی کے دل میں یقیناً جب آپ کسی کی برائی بیان کریں گے, کسی کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے فلاں محفل میں بیٹھ کر, فلاں نے فلاں پروگرام میں بیٹھ کر میری برائی کی ہے, تو یقیناً آپ کی طرف سے اس کے دل میں جو ہے وہ برائی پیدا ہو جائے گی, آپ سے دوری پیدا ہو جائے گی, اور یہ مسلمانوں میں دوری پیدا کرنے کا ایک سبب بن جائے گا اور ہماری آخرت کو بھی برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. مسلمانوں کی دل جوئی والی باتیں کریں, دل دکھانے والی باتوں سے بچیں. مسلمان کے وہ عیوب جو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں, وہ کمزوری, وہ برائی, وہ نقصان والی بات جس سے مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے, جس سے مسلمان کی دنیا میں لوگوں کے نزدیک اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے نہ اپنی دنیا خراب کریں, اپنی آخرت خراب کریں. اس بات سے بچیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. پروگرام ہے ایک نیا دن, اور اس میں ہم مسلمانوں کے عیب چھپانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. مبلغین نے بڑی شاندار گفتگو کی, یقیناً آپ نے سنی ہوگی. اللہ نے چاہا تو اس پر عمل کریں گے تو دنیا بہتر ہوگی, آخرت بھی سنور جائے گی. آئیے اپنے پروگرام میں ایک نعت شامل کرتے ہیں. ہمارے محفوظ بھائی انشاءاللہ عزوجل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کہ تلوا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کہیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہاں چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہیے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو دہل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، دہل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں، آپ ہی کے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی چیز کا بھی نہ سایہ نہ ہوتا، محلوں کے بالیدہ دربہ نہ ہوتے، ارے نہ جنت نہ حور اور نہ غلمان نہ ہوتے، اور ثناخواں نہ ہوتے، نہ یہ خوش بیانی، ارے نہ میلاد ہوتا، نہ یہ نعت خوانی، ارے نہ عرشی نہ فرشی، نہ خاکی نہ نوری، زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، اور کسی شے کا بھی یہاں پہ سایہ نہ ہوتا، ارے جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کہیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خرے کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے، اور لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہاں لوا کے تلے سنا میں
خود رضا کی زبان تمہارے لیے کہیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جان لو کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائی چارے کا کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کیا جائے جیسا معاملہ اس کی طرف سے اپنے حق میں پسند کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے بھائی سے اپنے حق میں پردہ پوشی، برائیوں اور عیبوں پر سکوت کی امید کرو گے، اور اگر امید کے برخلاف کچھ ظاہر ہو تو یقیناً اس پر غضبناک ہوگے۔ تو یہ کیسی بے عقلی ہے کہ تم اس سے تو پردہ پوشی کی امید رکھو جب خود اس کے عیوب پر پردہ نہ ڈالو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا عیب چھپائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس عمل کے ذریعے ہمیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں۔ آؤ چلو اللہ